فضل رب پاک سے ہم ہیں غلام حسین، سایہ افغن ہم پہ ہر لمحہ ہے فیضان حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے ہمارے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ یکم محرم شریف سے ہی الحمدللہ مدنی چینل پر مختلف قسم کی ٹرانسمیشنز ہیں اور امیر اہل سنت جو ہیں وہ الحمدللہ مدنی مذاکرہ بھی فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام کا دوسرا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم واقع کربلا کے کچھ واقعات بھی ذکر کریں گے، حالات ذکر کریں گے، منقبت امام حسین کو بھی شامل کریں گے اور ذکر اہل بیت ہوگا۔ تو اپنے پروگرام کی ابتدا ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ کڈز مدی چینل کے بہت پیارے اور چھوٹے سے قاری اور نعت خواں موجود ہیں، حمزہ طاری، تو انشاءاللہ ان سے ہم کچھ آیات سنیں گے اور ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا ذکر ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کی طرف۔ فضل رب پاک سے ہم ہیں غلام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔
ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ منقبت کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک حدیث پاک شامل کرتے ہیں جس میں درود پاک کی فضیلت کا بیان ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنا بچوں کتنا پیارا عمل ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم یوں پڑھیں گے صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے کتنی رحمتیں عطا فرمائے گا؟ 10 رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کی جانب، یعنی اشعار کی صورت میں آپ کا ذکر خیر ہوگا اور آپ کے فضائل کا بیان ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں انشاءاللہ، یہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اشعار کی صورت میں سنائیں گے۔ فضل رب پاک سے ہم ہیں غلام حسین، مول ہے جہاں میں شہادت حسین کی، انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی، مکروہ سے ہو گئی ہے یہ امت حسین کی، انمول ہے جگہ میں شہادت حسین کی، مکروہ سے ہو گئی ہے یہ امت حسین کی، مکروہ سے ہو گئی ہے یہ امت حسین کی، دن رات جگمگاتی ہے طلعت حسین کی، دن رات جگمگاتی ہے طلعت حسین کی، سرکار کو پسند ہے صورت حسین کی، سرکار کو پسند ہے صورت حسین کی، شہزاد ہاتھ میں، شہزاد بطول کا دامن ہاتھ میں، کو بڑی عزیز ہے نسبت حسین کی، ہم کو بڑی عزیز ہے نسبت حسین کی، مکروہ سے ہو گئی ہے یہ امت حسین کی، کچھ نہ بگاڑ پائیں گے مرغا
दो हासिल इसे होवे हिमायत हुसैन की हासिल इसे होवे हिमायत हुसैन की मोर के जगह शहादत हुसैन की मकरूज़ हो गई है मत हुसैन की। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ीद दरजात बुलंद फरमाए और उनका हमें खुसूसी फैज़ान अता फरमाए। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ शहीद होने वाले चंद हज़रात के नाम सुनेंगे। प्यारे बच्चों, किताबों में उलमाए किराम ने तहरीर किया कि करबला में तकरीबन 72 अफराद अहले बैत के और आपके जो कि खादिमीन थे उनके काफ़िले पर मुश्तमिल मौजूद थे। यानी जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काफ़िला था उसके अफराद तकरीबन कितने थे? 72 और उनमें से जिन्होंने शहादत पाई उनके नाम भी किताबों में तारीख़ किए गए हैं। तो चंद नाम हम सुनेंगे उसूल बरकत के लिए। अल्लाह वालों का जहाँ ज़िक्र होता है, अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र होता है, वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है और हमें कुछ नॉलेज भी मिलेगी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वहाँ करबला में कौन कौन शहीद हुए थे। तो अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम शुहदाए करबला के नामों का ज़िक्र करेंगे। फज़ल रब्बे पाक से हम हैं गुलाम-ए हुसैन। जी, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, हज़रत मौला अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साहबजादे हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे भाई हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने राह खुदा में हक़ की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और आपके साथ आपकी फ़ैमिली के, आपके ख़ानदान के अफराद थे, आपके बेटे भी थे, भतीजे भांजे भी थे और भी अहले बैत के दीगर अफराद थे और उनके साथ साथ आपके कुछ खादिमीन भी थे। यानी वो अगरचे बज़ाहिर ख़ानदान नबूवत से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, अहले बैत से नहीं थे, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जानिसार थे, दीगर मुसलमान थे, तो उन्होंने भी राह खुदा में शहादत का नजराना पेश किया। तो चंद नाम मैं आपके सामने बयान करता हूँ शुहदाए करबला के। सबसे पहले तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही का नाम आता है कि करबला में शहीद होने वालों में सबसे अफजल और सबसे बड़े मर्तबे वाले कौन थे? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनके साथ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ये भी शहीद हुए, हज़रत जाफ़र बिन अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन अली, हज़रत अबू बकर बिन अली, हज़रत उमर बिन अली, हज़रत उस्मान बिन अली। अब देखिए माशाअल्लाह अहले बैत अतहार और इनके ख़ानदान में ऐसे बच्चे भी मौजूद थे और ऐसे अफराद भी मौजूद थे जिनके नाम खुलफ़ाए सलासा के नामों पर हैं। आप कहेंगे खुलफ़ाए सलासा क्या होते हैं? तो मुसलमानों के जो पहले 3 खलीफा हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी, और चौथे खलीफा कौन है? हज़रत मौला अली। तो आप देखें मौला अली के ख़ानदान में, इमाम हसन हुसैन के ख़ानदान में ऐसे बच्चे भी थे कि जिनके नाम अबू बकर, उमर और उस्मान थे। इससे पता चलता है कि अहले बैत को सहाबाए किराम से कितनी मोहब्बत थी और सहाबाए किराम को अहले बैत अतहार से कितनी मोहब्बत थी। क्योंकि बच्चों जिससे मोहब्बत होती है फिर उसी के नाम पर बंदा अपनी औलाद के नाम रखता है। तो आप देखें करबला में शहीद होने वालों में जो खुशनसीब थे उनमें एक अबू बकर बिन अली थे, एक उमर बिन अली थे, एक उस्मान बिन अली थे, एक औन बिन अली थे और एक का नाम अब्दुल्ला बिन हसन, कासिम बिन हसन, हज़रत अली अकबर। बच्चों ये अली अकबर कौन थे? ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े साहबजादे थे, हकीकी बेटे थे। इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। हज़रत अली अकबर और इनके साथ हज़रत अली असगर, ये तकरीबन 6 महीने के मुन्ने थे
لیکن ظالموں نے ان کو بھی شہید کیا. یہ بھی امام حسین کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے. تو اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دونوں صاحبزادے علی اصغر اور علی اکبر، ان دونوں کا وصال ہوا اور ان دونوں نے شہادت کا جام پیا. ان کے ساتھ اور نام سنتے ہیں: حضرت عون بن عبداللہ، حضرت محمد بن عبداللہ، حضرت مسلم بن عقیل. ان کا ہم نے ذکر کل سنا تھا کہ واقعہ کربلا رونما ہونے سے پہلے جو حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا تھا کہ وہاں کی خبر لائیں، اور انہوں نے معاذ اللہ ان کو شہید کیا تھا. تو یہ بھی کربلا کے شہداء میں شمار ہوتے ہیں، مسلم بن عقیل. ان کے ساتھ ہیں حضرت عبد بن مسلم بن عقیل، حضرت جعفر بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت حر اور حضرت حر کے بھائی مصعب. یہ بظاہر پہلے یزیدی قافلے کے ساتھ تھے، لیکن جب امام حسین نے نیکی کی دعوت دی اور برائی سے منع فرمایا اور اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم نہ کرنے کا گویا کہ ان کو درس دیا، تو وہ جو تھے وہ تو ان کا دل گویا کہ سخت ہو چکا تھا، انہوں نے بات نہ مانی. لیکن حضرت حر اور ان کے بھائی جو تھے یہ پلٹ کر حضرت امام حسین کے قافلے میں آ گئے، اور اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پر قربان ہونے اور شہادت کا جام پینے کا شرف عطا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل فرمائے. تو حضرت حر اور ان کے بھائی حضرت مصعب یہ پہلے یزیدی قافلے میں تھے، پھر یہ حسینی قافلے میں آئے اور انہوں نے شہادت کا جام پیا. ان کے ساتھ حضرت علی بن حر، حضرت حر کے ایک غلام تھے غرہ یا غرہ ان کا نام تھا، یہ بھی شہید ہوئے. حضرت زہیر بن حسان، حضرت عبداللہ کلبی، حضرت بریر بن حضیر، حضرت وہب بن عبداللہ، حضرت عمر بن خالد. یہ تقریباً 27 نام بچوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ورنہ واقع کربلا میں شہید ہونے والے کتنے افراد ہیں؟ تقریباً 72 افراد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شہداء کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کرنے اور دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ کالز شامل کریں گے، دیکھیں گے کڈز مدنی چینل کے بچے ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں یا کیا سنانا چاہتے ہیں. میں کھچی والا سے سید زین العابدین تری بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے راشد بھائی، ماشاءاللہ ہم آپ کو ہمارے پیارے امام حسین پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. میرا یہ کویسچن ہے کہ کیا تمام انبیاء کرام اور ان کی امت بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے؟ جزاک اللہ خیرہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا. دیکھیں عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن یہ ویسے ہی برکت والا دن ہے، اور پچھلی امتوں میں بھی اس کا احترام رہا ہے. حدیثوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ سمندر میں رستہ عطا فرمایا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، تو اس کے شکرانے میں آپ کی قوم کے جو افراد تھے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا. لیکن یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک روزے کو ملا لیا جائے، 9 یا 10 محرم یا 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ جو یہود تھے وہ 10 محرم ہی کا خاص روزہ رکھتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے امت کو حکم فرمایا بچوں کہ ان یہود سے کچھ مخالفت ہو جائے، ان کی مشابہت نہ ہو، تو ہمیں ایک دن ساتھ ملانا ہے. اچھا، یہ ایک دن ملانا یعنی 9 کے ساتھ 10 اور 10 کے ساتھ 11 یہ کوئی فرض لازم نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ جب ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو ایک دن پہلے یعنی 9 محرم کا رکھ لیں، یا پھر ایک دن بعد 11 محرم کا رکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی ہمیں برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام ہے حیا فاطمہ. میرا سوال یہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو ان کی عمر کیا تھی؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک ہے وہ تقریباً 50 سال سے زائد عمر تھی. جی تقریباً 55-56 سال عمر تھی. پیر پور خاص سے بات کر رہی ہوں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. آج میں آپ کو اسلام سناؤں گا. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام. پھر مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ.
جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عبداللہ اطاری ہے اور میں گجرات سے عرض کر رہا ہوں. آج میں آپ سب کو شعر سناؤں گا. خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کیا حسین ہے, دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے, کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمر تک, بشر سے چل بشیر تک, بڑے بڑے بگے اٹھے بہت بڑا حسین ہے. آج بلڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, بلڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. ہو اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے, ہو اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں انہوں نے اشعار بیان کیے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بیان کیا. جی اگلی کال دیں گے. میرا نام حسنین رضا ہے, میں دنیا پور سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو کلام سناؤں گا. کربلا والوں کو ہمارا سلام ہو, کربلا والوں کو ہمارا سلام ہو, کربلا والوں کو ہمارا سلام ہو. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں, سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین محمد دین کے گلشن کھلا دیے ہیں, دین محمد دین کے گلشن کھلا دیے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا, لیکن ایک لفظ کا ہے بچوں, کل بھی میں نے سمجھایا تھا. انہوں نے کہا سید, تو یا کے نیچے زیر ہوتا ہے, درست تلفظ کیا ہے سید, سیدنا امام حسین یا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یا جس بزرگ کے ساتھ بھی ہم یا کس صحابی کے ساتھ ہم لگاتے ہیں تو کیا ہم نے پڑھنا ہے سیدنا, سید, سید نہیں پڑھنا. جی اگلی کال ہے تو دیجیے. میں تالپور سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. جس کو بھی ملا ٹکڑا حسنین کے نانا سے, منگتا وہ بنا جائے سلطان زمانے کا. جزاک اللہ خیرہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی آخری کال دیجیے گا. میرا نام محمد طیب رضا اطاری ہے, میں سہیوال سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو شعر سناؤں گا. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, اس حسین ابن حیدر سے لاکھوں سلام, میرے حسین تجھے سلام. ماشاءاللہ یہاں تک کالوں کا سلسلہ تھا. اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جو ریکارڈڈ ہے, اور اس میں شہادت کا مقام بیان کیا جائے گا. بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہمیں کیا سننے کو ملے گا. فضل رب پاک سے ہم ہیں غلام حسین. اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہر طرف ذکر شروع ہو جاتا ہے, جن کی شہادت کا واقعہ جمعہ کے دن 10 محرم شریف 61 ہجری کو پیش آیا. امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ 2 محرم شریف کو میدان کربلا پہنچے تھے, اور امام حسین رضی اللہ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہیں یہاں شہید کیا جائے گا. انہی دنوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی تھی. امام حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یزید نام کے ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اسے خلیفہ مان لیں. امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یزید پلید ایک بہت برا شخص ہے جو اللہ پاک کا نافرمان ہے اور خلیفہ بننے کے لائق نہیں. اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید پلید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے قافلے والوں پر بہت ظلم کیا گیا, لیکن نہ آپ پیچھے ہٹے اور نہ آپ کے قافلے سے کوئی پیچھے ہٹا.
ایک ایک کر کے آپ رضی اللہ عنہ کے قافلے اور فیملی کے ہر فرد نے قربانی دینا شروع کی اور پھر آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کو کئی 100 سال ہو گئے، لیکن جنہوں نے اسلام کے خاطر قربانی دی ان کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور جس نے انہیں شہید کیا اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ بات کی جائے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک عراق کے شہر کربلا میں ہے، جس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر ایک بہت ہی پیارا، دور سے ہی لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے والا، رات کے اندھیرے میں زبردست لائٹنگ کے ساتھ چمکنے والا ایک بڑا گنبد ہے، جس کا رنگ سنہری گولڈن ہے، اور گنبد کے دونوں طرف ایک ایک مینار ہے جس کا رنگ بھی سیم گنبد کے کلر کی طرح سنہری گولڈن ہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے اندر کا حصہ، مزار شریف کا دروازہ، مزار شریف کی اندر کی دیواریں، ایون یہ کہ مزار کے اندر اور باہر کی ہر چیز کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ مزار شریف کے اندر ایک بڑا سا ہال ہے، اس ہال کے راستے سے ہی آپ رضی اللہ عنہ کے روضے تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے ایک طرف ایک بڑا سا صحن بھی ہے، جسے درختوں اور پھولوں سے سجایا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کے چاہنے والوں کا مزار شریف پر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر ہر وقت رونق رہتی ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور دل کی مرادیں پانے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ پاک امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل رب پاک سے ہم ہیں غلام حسین۔ ماشاءاللہ، ہم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف سے متعلق کچھ معلومات حاصل کی۔ اب ہم بیان کی جانب بڑھیں گے، جس میں ذکر اہل بیت ہوگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا۔ ہمارے ساتھ صفی اللہ طاری موجود ہیں، کڈز مدنی چینل کے ننھے سے مبلغ ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہمیں بیان سنائیں گے۔ فضل رب پاک سے ہم ہیں غلام حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرے بیان کا ٹاپک ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور کرامات۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، امام حسین رضی اللہ عنہ ایک با کرامت اللہ پاک کے ولی تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کرامات شہادت سے پہلے بھی ظاہر ہوئی اور شہادت کے بعد بھی۔ آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے اور شہادت کی بعد کی کرامت سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت ابن مطیع رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، آپ برکت کی دعا کیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا کنویں کا پانی مانگا تو آپ رضی اللہ عنہ کو کنویں میں سے ایک ڈول بھر کر دیا گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی پیا اور پھر اس میں کلی کی۔
پھر ڈول والا پانی واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی بڑھ بھی گیا تھا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ میرے اجڑے چمن پر کرم کی بھرن، میرے اجڑے چمن پر کرم کی بھرن، اب تو برسا شہا یا شہ کربلا۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گھمایا تو اس وقت میں اپنے گھر کی اوپر والی منزل پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر مبارک نے پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اللہ پاک کی امام حسین رضی اللہ عنہ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا بیان کر رہے تھے صفی اللہ طاری۔ اور پیارے بچوں، ایک کرامت یہ بھی ذکر فرمائی انہوں نے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس سے شہادت کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت کی گویا کہ آواز آ رہی تھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کی برکتیں پائیں، اور اسی کے ذریعے انشاءاللہ دونوں جہان میں ہماری سرخروئی ہوگی اور کامیابی ہوگی۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی آیات پڑھا کریں گے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے واصل خدا، قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے واصل خدا، کربل میں گونجتی ہے تلاوت حسین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ میں نصیب فرمائے، کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب اگلے ایک ریکارڈڈ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے گولڈن ورڈز، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فرامین، آپ کے جو ارشادات تھے، آپ کی جو نصیحتیں تھیں، ان میں سے کچھ کا بیان سنیں گے۔ فضل رب پاک سے ہم ہیں غلام حسین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فرامین سنتے ہیں۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک بار ارشاد فرمایا، یقین رکھو نیکی تعریف کرواتی ہے اور اجر و ثواب دلاتی ہے۔ اسی طرح ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرو اور مفت کا ثواب حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرو۔ پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہدف کو پورا کر کے لوگوں کی تعریفیں حاصل کیا کرو اور کاموں کو ٹال ٹال کر اپنی عزت خراب مت کرو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں، لوگوں میں بہترین معاف کرنے والا وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت اور اختیار کے باوجود معاف کر دے۔ اور ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یاد رکھو جو سخاوت کرتا ہے یعنی لوگوں کو دیتا ہے وہ سردار بن جاتا ہے، اور جو کنجوسی سے کام لیتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ فضل رب پاک سے ہم ہیں غلام حسین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے مزید کچھ کالز لیتے ہیں۔ جی، میرا نام ہے حیا فاطمہ، میں بات کر رہی ہوں محمود آباد سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم محرم میں شربت کیوں بناتے ہیں؟ شربت کیوں بناتے ہیں؟ پیارے بچوں، سوال تو بہت پیارا ہے۔
دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو شہید ہوئے تھے ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے مسلمان یہ نیک کام کرتے ہیں۔ احادیث کو ہم دیکھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے کئی فرامین موجود ہیں جن کا خلاصہ ہے کہ مسلمانوں کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، بھوکھوں کو ان کی پیاس اور ان کی بھوک کو مٹانا یہ ثواب کا کام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، تو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، مسلمان کا پیٹ بھرنا۔ تو یہ جو ہم نیک کام کرتے ہیں گویا کہ یہ صدقہ ہوتا ہے، اور اس نیک کام پر، شربت پلانے پر، کھانا کھلانے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ثواب ملتا ہے، اس ثواب کا نذرانہ ہم امام حسین اور شہیدان کربلا کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم ادب کے لیے نیاز بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی عام مسلمانوں کا وصال ہوتا ہے تو ان کو ثواب پہنچانے کے لیے جو ہم فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں اس کو فاتحہ کا کھانا کہتے ہیں، لیکن جو بزرگان دین ہوتے ہیں، اولیاء صحابہ ہوتے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو بچوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیاز، امام حسین کی نیاز۔ تو یہ جو ہم شربت بناتے ہیں اور 10 محرم الحرام یا اس مہینے میں جو بھی نیاز وغیرہ کا کھانے وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو بچوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا مسلمانوں کو کھلائیں گے، جو ثواب اس پر ہمیں ملے گا وہ ثواب ہم امام حسین کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں کثرت سے ایصال ثواب کرنے اور بزرگوں کی نیاز دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی نام محمد زمانہ تاریخ ہے، میں عزیز علیم لاکان سے عرض کر رہا ہوں، میں آج آپ کو مدی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی زندہ باد، کٹ بنی چینل ہمارا بنی چینل۔ جی مدنی مقصد دوبارہ دہراتے ہیں، ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ اس مدنی مقصد پر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم منقبت امام حسین کے چند اشعار سنیں گے۔ جی عابد کے بریہ امام حسین، عابد کے بریہ امام حسین، شہید بریہ امام حسین، شہید بیریا، عابد کے بیریا امام حسین، عابد کے بیریا امام حسین، شہید بیریا امام حسین، شہید بیریا امام حسین۔ حضرت فاطمہ کے نور نظر، حضرت فاطمہ کے نور نظر، حق دین حق کی حق کی ضیاء امام حسین، حق کی ضیاء امام حسین، عابد کے بریہ، وہ شہادت کو ناز ہو جن پر، وہ شہادت کو ناز ہو جن پر، اہل صبر و رضا امام حسین، صبر و رضا امام حسین، شہید ماشاءاللہ۔
اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں واقعہ کربلا کو ہم ڈسکس کریں گے. کچھ ہم نے حصہ کل سنا تھا اور بقیہ جو ہے انشاءاللہ آج سنیں گے. تو ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کربلا کے شب و روز. فضل رب پاک سے ہم ہیں غلام حسین. پیارے بچوں، کل ہم نے واقعہ کربلا کے ابتدائی حالات کو سنا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدینہ منورہ سے مکہ پاک گئے اور مکہ سے پھر آپ نے کربلا کا سفر اختیار کیا. تو کوفے کے قریب یہ علاقہ تھا کربلا جہاں آپ موجود تھے. اب جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ وہاں موجود تھے تو ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا اس کی طرف سے امام حسین کی طرف ایک لیٹر آیا، خط آیا، اور اس میں یہ موجود تھا کہ یزید کی آپ بیعت کر لیجئے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا. اب ابن زیاد نے جب دیکھا کہ میں گورنر ہوں اور میری طرف سے لیٹر گیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تو اب اس کو بہت غصہ ہوا اور اس نے تقریباً 22,000 کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا. اور ابن سعد نامی ایک شخص تھا، یہ بڑا بدبخت شخص تھا، اس کی گویا کہ رہنمائی میں اور اس کو گویا کہ رہنما بنا کر اس نے 22,000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں روانہ کیا. اب دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے افراد ہیں؟ تقریباً 72، اور 72 کے مقابلے میں تقریباً 22,000 کا لشکر ہے. تو انہوں نے وہاں پر گویا کہ پڑاؤ کیا اور چاروں طرف سے گویا کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قافلے کو گھیر لیا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نیکی کی دعوت دی، برے کام سے منع فرمایا اور اپنے فضائل بھی بیان فرمائے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا نواسہ ہوں، حضرت مولا علی فاطمۃ الزہرا کا صاحبزادہ ہوں اور میرے اتنے فضائل ہیں، اور اہل بیت اطہار سے برائی کرنا، ان پر ظلم کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور وہ باطل پر ہیں اور حضرت امام حسین حق پر ہیں. ان تمام چیزوں کا آپ نے بیان کیا. لیکن چونکہ ان کا دل سخت ہو چکا تھا، دنیا کی محبت، اقتدار کی محبت، اور گویا کہ ان کو ایک لالچ تھا منصب کا کہ یزید ہمیں بڑے بڑے منصب دے گا، تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ مانی. ہاں، یزیدی قافلے میں 2 افراد ایسے تھے جو خوش نصیب تھے، جن کی گویا کہ قسمت میں ہدایت لکھی تھی، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی جن کا ہم نے آج نام بھی سنا، مصعب. تو انہوں نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ سنا، یہ باتیں سنی، تو ان کا دل نرم ہوا اور یہ یزیدی قافلے سے امام حسین کی طرف گویا کہ آ گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے معافی مانگی اور امام حسین نے ان کی معافی قبول بھی فرمائی. اب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں گویا کہ شریک تھے. اب جب مزید آگے بات بڑھی تو جو ابن سعد تھا، جو کہ یہ اتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا ابن زیاد کی طرف سے، ابن سعد کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس 2 ہی حل موجود ہیں، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر ہمیں بلوایا تھا، ہم خود تو نہیں آئے، تو اب یا تو ہماری بات مانی جائے، یعنی کوفے والوں نے جو ہمیں بلوایا تھا کہ ہم بیعت کریں گے وہ بیعت کریں، ہمیں کوفے میں داخل ہونے دیا جائے، یا پھر ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے. تو اب وہ ابن سعد اتنا بدبخت تھا، اس نے کہا کہ ہم آپ کو کوفے میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو یہاں سے معاذ اللہ جانے بھی نہیں دیں گے. یعنی وہ گویا کہ جنگ کے لیے تیار تھا اور اب اس نے جنگ کا آغاز کیا. یعنی ابتدا جو ہے وہ یزیدی قافلے کی طرف سے ہوئی. اب دفاع میں پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو افراد تھے، جو خوش نصیب شہداء تھے، انہوں نے باری باری لڑنا شروع کیا اور اس قافلے سے جو شخص بھی آگے جاتا، یزیدی قافلے کی طرف بڑھتا، تو بہادری کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ لڑتا. لیکن چونکہ وہ تعداد میں بظاہر بہت زیادہ تھے تو وہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو بھی آگے بڑھتا لڑنے کے لیے تو چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا جاتا اور ایک ایک کر کے پھر ان کو شہید کیا گیا. پہلے اہل بیت اطہار کے علاوہ جو افراد تھے، خادمین تھے، انہوں نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا. پھر اہل بیت اطہار کے جو افراد، یعنی امام حسین کے خاندان کے جو افراد تھے، ان کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، بھانجے، حتیٰ کہ آپ کے جو بڑے صاحبزادے تھے حضرت علی اکبر، بڑے نوجوان تھے، بہادر تھے اور بڑے باحوصلہ تھے، یہ آگے آئے اور انہوں نے کئی یزیدیوں کو گویا کہ ہلاک کیا. لیکن بالآخر یزیدی ان پر گویا کہ غالب آئے چاروں طرف سے اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا.
اچھا یہ تو جوان تھے، لڑنے کے قابل بھی تھے. حضرت امام حسین کے ایک چھوٹے سے صاحبزادے تھے حضرت علی اصغر، جو تقریباً 6 مہینے کے تھے، دودھ پیتے بچے تھے. تو ان یزیدیوں نے، ان ظالموں نے ان کو بھی نہ چھوڑا اور معاذ اللہ ان کے بھی حلق میں تیر مار کر ان کو بھی شہید کر دیا. یعنی ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا قافلہ شہید ہو گیا. اختتام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان میں تشریف لائے اور یہ مولا علی حیدر کرار کے صاحبزادے تھے، حضرت امام حسن کے چھوٹے بھائی تھے اور جرأت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے. تو آپ نے لڑنا شروع کیا اور کئی یزیدیوں کو آپ نے ہلاک فرمایا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس طرح لڑتے رہے تو یہ تمہارے سارے قافلے کو، سارے لشکر کو ختم کر دیں گے، اب انہوں نے ایک چال چلی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. اچھا شہادت سے پہلے بھی امام حسین نے ان کو نصیحت کی کہ یہ ظلم نہ کرو، اہل بیت اطہار کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا تمہارے لیے عذاب کا باعث ہوگا، اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا. قرآن مجید کی آیات سنائی، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سنائے، یعنی کہ گویا کہ نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا. لیکن ان کے دل پر گویا کہ مہر لگ چکی تھی، انہوں نے کوئی بات نہ مانی اور معاذ اللہ انہوں نے چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا. اور بالآخر راہ خدا میں لڑتے لڑتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کے دن، اور اس دن جمعہ تھا، یعنی جمعے کا دن تھا، 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی، آپ نے جام شہادت نوش کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حق کی خاطر باطل سے لڑتے ہوئے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو اب اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود، کئی صدیاں گزر چکی ہیں اس واقعے کو، یہ سن 61 ہجری میں واقعہ ہوا تھا اور اب 1446 سن ہجری ہے. لیکن الحمدللہ مسلمان ہر سال امام حسین کی اس عظیم قربانی کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کے اس عظیم قربانی والے واقعے سے درس بھی لیتے ہیں. بچوں اس واقعے سے ہمیں بہت سے درس ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر ہمیں صبر کرنا ہے. دیکھیں امام حسین جب چھوٹے تھے نا تو ابتدا ہی میں نبی کریم علیہ السلام کو جبریل امین نے یہ خبر دے دی تھی اللہ کے حکم سے کہ ایک وقت آئے گا کہ کربلا کے مقام پر امام حسین یعنی حضور کے نواسے کو شہید کیا جائے گا. حضرت مولا علی کو بھی پتہ تھا، امام حسین کو بھی پتہ تھا، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آنے والی آزمائش پر کیا کیا؟ صبر کیا. اس آزمائش سے گویا کہ جان نہیں چھڑائی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہے اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آپ پیش رہے. پھر نبی کریم علیہ السلام کی یہ تربیت تھی کہ آپ نے حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن باطل کے آگے سر نہ جھکایا. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزیدی جو تھے وہ اتنے ظالم تھے کہ ان کے سامنے آیات پڑھی جا رہی ہیں، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے لیکن وہ نصیحت کو قبول نہیں کر رہے. تو وہ اتنا ظلم کرنے والے تھے. واقع کربلا سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا. انسان تو انسان، جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرنا. نہ ظلم اچھا ہے نہ ظالم اچھا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ دیکھیں ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ اتنا بھٹک جاتا ہے، اتنا گمراہ ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت میں گویا کہ اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ پھر ہدایت کی بات اس پر اثر نہیں کرتی. امام حسین جیسے خطیب، اتنے بڑے مبلغ اور نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں اور اتنے بڑے امت کے امام ہیں، وہ نصیحت کر رہے ہیں لیکن یزیدی جو تھے وہ قافلے والے اور لشکر والے وہ کتنے سنگ دل ہو گئے تھے، پتھر دل ہو گئے تھے کہ ہدایت کی بات نے ان کے دل پر اثر نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو ہدایت پر ثابت قدم رکھے، ہمیں نرمی اور مہربانی اور شفقت والا مزاج عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم سے بچنے اور مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اختتام پر واقعہ کربلا میں شہید ہونے والے، شریک ہونے والے جو نفوس قدسیہ تھے، جو افراد تھے، ان کی منقبت کے کچھ اشعار سنتے ہیں. شہیدوں کے بنے سالار ہیں وہ کربلا والے. پیارے بچوں آپ ہر شعر کے آخر میں میرے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ ہیں وہ کربلا والے. کیا پڑھیں گے؟ ہاں اسی آواز میں پڑھیں گے تاکہ شہدائے کربلا کی منقبت میں ہم سب کا حصہ شامل ہو جائے. شہیدوں کے بنے سالار ہیں وہ کربلا والے، ہوئے جنت کے بھی حقدار ہیں وہ کربلا والے، فدایان شہ ابرار ہیں وہ کربلا والے، شہید راہ غفار ہیں وہ کربلا والے، رضائے رب کی خاطر مصطفیٰ کے دین کی حرمت پر لٹانے والے سب گھر بار
ہیں وہ مٹانے کے لیے باطل کو اور حق کی حمایت میں ہوئے جو برسرے پیکار ہیں وہ جلا کر راکھ کرنے کے لیے باطل کے خرمن کو یقیناً شعلہ بیدار ہیں وہ کربلا والے مجسم استقامت کے ہوئے پیکر شجاعت کے جو ہمت کے بنے کوہسار ہیں وہ کربلا والے قضائے حق سے ہیں راضی، اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں، قضائے حق سے ہیں راضی، بنے ہیں صبر کی تصویر، شہادت کے لیے تیار ہیں وہ کربلا والے مقابل اہل باطل کے رہے سینہ سپر ہو کر شجاعت کے ہوئے شاہکار ہیں وہ کربلا والے ضلالت کے مقابل، یہ دعات کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی، ضلالت کے مقابل بن گئے ہیں آہنی دیوار، لوہے کی دیوار کی طرح مضبوط ہو گئے ہیں، ضلالت کے مقابل بن گئے ہیں آہنی دیوار، ہدایت کا ہوئے مینار ہیں وہ خلاصہ داستان کربلا کا ہے یہی برہان، خلاصہ داستان کربلا کا ہے یہی برہان، یعنی پورے واقعہ کربلا کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کنکلوژن کیا ہے، اس کی سمری اور اس کا خلاصہ کیا ہے، دو لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو یہ جو مارکہ ہوا یہ کیوں ہوا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اگر بیان کرنا ہو تو خلاصہ داستان کربلا کا ہے یہی برہان، وفا و عشق کا معیار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کربلا والوں کے لیے خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پروگرام کے اختتام پر مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بڑا شاندار کلام جو مشہور زمانہ بھی ہے، اہل بیت اطہار کی منقبت پر مشتمل، اس کے چند اشعار سنتے ہیں۔ جی، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، باغ جنت جنت کے ہیں باغ جنت کے بہرے مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر یہ شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر یہ شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا